کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، بس مختصر یہ کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میں اولیاء کے ایک طالب علم کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میری مراد اس طالب علم سے عربی چہارم کے ایک طالب علم شہباز احسن الزما خان ہے کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اکرام، معزز سامعین، آج سے تقریباً 1450 سال قبل دنیا امن و امان، صلح آشتی سے ناآشنا، ظلم و جور کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، بے حیائی اور بدکاری کا عروج تھا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، انسانیت سسک رہی تھی، انسانی قدریں کراہ رہی تھی۔ ایسے پرخطر ماحول میں رب ذوالجلال نے مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں اسلام کا وہ نور چمکایا جو چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا، جس نے انسانیت کی خشک کھیتی کو سیراب کیا تو سیراب کرتا ہی چلا گیا۔ اس ابر کرم نے دبی کچلی اور مسلی پسی ہوئی انسانیت کو تر و تازہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 62 لاکھ مربع میل کو بقع نور بنا کر رکھ دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، ایک آواز سے سوئی بستی جگا دی۔ عزیزان گرامی، دنیا نے دیکھا اور حیرت و استعجاب سے دیکھا، تاریخ نے لکھا اور مجبور ہو کر لکھا، دیداوروں نے دیکھا اور دیداوروں نے اعتراف کیا، انہیں کرنا پڑا، دانشوروں نے مانا، انہیں ماننا پڑا کہ 1200 سال تک اسلام نے نہ صرف کر و فر اور شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا پر حکومت کیا، بلکہ دنیا والوں کو اخلاقی، روحانی، اقتصادی تمام ترقیات سے مالامال فرما دیا۔ عزیزان گرامی، مگر آج بتاتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، عقل حیران ہے یہ کہتے ہوئے کہ عالم اسلام بٹ گیا، پھٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گیا۔ عالم پوری دنیا میں دنیا کے نقشے پر آج تقریباً 60 ملک مسلمانوں کے موجود ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں اردن سے لے کر شام تک، لیبیا سے لے کر عراق تک، خون سے آلودہ، زخموں سے چور، یتیموں بے سہارا کی چیخ و پکار سے سینہ فگار، بیواؤں اور بیکسوں کی آہوں سے زار زار ہے، مگر حکمراں جماعت نہ تو انہیں کسی کے درد کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی یتیموں اور بیواؤں کی پکار ان کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ مال و دولت کی فراوانی، اسباب تعیش کے ارزانی نے انہیں انتہائی پست ہمت، بے حس اور بے مروت بنا دیا ہے، جبکہ روح اسلام پکار رہی ہے، اے کاش کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھتا، اے کاش کوئی محمد بن قاسم اٹھتا اور عالم اسلام کو اس پامالی کے عمیق غار سے نکال لیتا۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام اس زب و حالی، پسماندگی اور انحطاط تک کیوں کر پہنچ گیا؟ اس سوال کا جواب بہت بسیط ہے، مگر میں سمیٹ کر مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تجزیہ نگار کہتا ہے، ہم نے غیرت و خود اعتمادی کو کھو دیا، سیاست کو دین سے جدا کر دیا، گروہی اور جماعتی عصبیت نے ہمارا دامن تھام لیا، مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو کر ہم نے نہ صرف ان کے پیشوائی کو قبول کی بلکہ دل و جان سے اس پر ایمان لے آئے۔ قرآنی تعلیم کو ٹھکرا کر اپنے مذہبی فریضے کو بھلا دیا تو خدا نے بھی ہمیں بھلا دیا۔
گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ عزیزان گرامی، سنت نبوی کو ہم نے نکال دیا، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیگانہ کر دیا، ایمان و اعتقاد، اخلاق و عبادات سے ہم بہت دور ہو گئے، لغو و خرافات میں جا پڑے اور ان میں مشغول ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عزیزان گرامی، علم و فن کے میدان میں آج ہم جس پستی اور پسخوردگی کا شکار ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا سیاہ دور مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں علم کے تنہا وارث تھے، علم و حکمت ہم نے دنیا کو دیا تھا، علم یونانی کو ہم نے اپنا باج گزار بنا لیا تھا، یورپ ہمارا خوشہ چیتا، چین و جاپان میں ہمارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو۔ عزیزان گرامی، انتشار و افتراق کا بدترین دور ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کہتے ہوئے اگر ایک فرد کو کسی دوسرے فرد سے 1% بھی مخالفت ہو، یا ایک جماعت کو کسی دوسری جماعت سے 1% مخالفت ہو، تو 100% مخالفت کی جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے انتشار و افتراق کا یہ حال ہے۔ اس امت مسلمہ کے حالات، آج امت مسلمہ کے اس حالات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال قبل ہی اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت عبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، تم جھاگ کی طرح ہوگے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے رعب و دبدبوں کو تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، مل وہن یا رسول اللہ، وہن کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، تمہارے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اسی دنیا کی محبت اور موت کے خوف ہماری ذلت و رسوائی کا اصل بیماری، ہماری ذلت و رسوائی کی اصل بیماری اور اصل مرض۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح فہم اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے